اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان لیکچرز میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ صرف ٹائم سیونگ کے لیے عربک کی بجائے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اور ہم نے اردو میں ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے اور اردو میں ہی ہم اس کی تفسیر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ 1445 ہجری ہے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو اس کا سفر کا مطلب ہے خالی ہو جانا، ایمٹی ہو جانا۔ تو اسلام سے پہلے سے ہی یہ نام رکھا گیا تھا۔ تو لوگ جو ہے اپنی روزی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے، سارے سال کے لیے خوراک غلہ وہ جمع کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کا نام جو ہے یہ رکھا گیا، یعنی ایمپٹی، جس میں خالی ہو جاتے ہیں گھر۔ اور دوسرا اس کا یہ ایک اور بھی اس کا ورڈ کا ایک مطلب ہے کہ ہوا کی سرسراہٹ۔ تو اس مہینے میں ہوائیں چلتی تھیں۔ اکثر مہینوں کے نام موسم کی بنیاد پہ رکھے گئے، اور لیکن جو ہے قمری سال میں ہر سال جو ہے 11 دن پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت موسموں کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ ہر باری پیچھے 11 دن جاتا ہے تو موسموں کے ساتھ پھر اس کا لنک نہیں رہا۔ مثلا ربیع الاول پہلی بہار، جبکہ ربیع الاول بہار میں بھی آ رہا ہے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، کیونکہ قمری سال سارا سال میں جو ہے نا وہ گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے، اور پھر اسلام سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سخت مہینہ ہے، ہوائیں چلتی ہیں، گھر خالی ہونے کا تعلق اس طریقے کا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ تمام تصورات کو اسلام نے رد کیا۔ کسی مہینے یا کسی دن کا تعلق کسی سختی یا اس سے نہیں ہے۔ اور اس میں ہم اپنی اگلے لیکچرز میں تھوڑا سا ٹائم لے کر بے شمار واقعہ ڈسکس کریں گے، بے شمار فتوحات اور بڑے بڑے کام، بڑے بڑے ہستیوں کی پیدائش، ان کے وصال اس ماہ میں ہوئے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کچھ روایات کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہے وہ سفر کے آخری ہفتے میں ہوا، آخری اشرے میں ہوا۔ تو اب ہم شروع کریں گے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 209۔ تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ، اس وقت یہ تھا کہ مکہ کے کفار اور کچھ لوگ جو ہے اب بالکل ایک نیا مذہب تھا، اور خود بنی ہاشم میں اس کی مثال نہیں تھی کہ کسی نے پہلے اس طریقے سے ایک نیا مذہب کی بات کر دی ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک مدتوں بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس قبیلے، اس نسل کو مدتیں ہو گئی تھیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا پیغام دینے والا بھی کوئی آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ایک ایسی ذمہ داری دی تھی کہ جس کی دور دور تک لوگوں کو بتانے کے لیے مثال نہیں ملتی تھی۔ تو ان کے عزیز و اقارب جو ان کے ساتھی تھے، خصوصاً حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، ان کو یہ مثال نہیں ملتی تھی کہ لوگوں کو کس طرح قائل کیا جائے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے پیچھے چلنا ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک سخت بات تھی۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار جو ہے باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائل کرنے کے لیے کیں اور ان کو مطمئن کیا۔ اس کے باوجود بھی جن کی نیتوں میں جو ہے بغض تھا اور جن کی نیتوں میں ہی ایک برائی تھی، وہ بار بار ان سے نئی نئی دلیلیں پوچھتے تھے۔ اس پر آگے جا کے اللہ نے کچھ مثالیں دی اور بتایا کہ اگر آپ کو دلائل دے دیے جاتے ہیں اور پھر بھی آپ کے اندر ایک بغض ہے اور آپ ایمان لانے کی اصل میں نیت ہی نہیں رکھتے، تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ جو ہے آپ کو یہ سب کچھ جو ہے نا الٹا کے ضرور دکھائے گا، اور ساری کی ساری اللہ کی حکمت ہے، اور اسی کے علم اور حکمت اور پلاننگ میں سب کچھ ہے، اور جو لوگ سیدھے راستے پہ ہیں یقیناً ان کو غلبہ حاصل ہوگا۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار ہے، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے، آیت نمبر 210، کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے تھے اگر ہمیں نیک کاموں کا اجر مل رہا ہے تو پھر وہ اجر دکھائیں، اور سزا مل رہی ہے تو سزا دکھائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کے خلاف بات کی تھی کہ سب لوگ برابر ہیں، کوئی غلام نہیں ہے۔ اور جبکہ اس زمانے میں غلامی کا ایک، غلاموں کو رکھنے کا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کا ایک پیک پہ رواج تھا، یعنی سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، کردار کوئی معیار نہیں تھا، بلکہ غلام کو غلام ہی رہنا تھا اور اس کو اپنے سے الگ رکھا جاتا تھا۔ اور جب یہ مساوات کی، انصاف کی اور اچھے اعمال کی باتیں کی گئیں تو لوگ کہتے تھے جزا اور سزا ہمیں ابھی دکھاؤ۔ اس پر خدا کہہ رہا ہے کیا جزا اور سزا کے لیے خدا ابھی جو ہے آسمان پر اتر آئے، اور اس قیامت کا دن اور حشر کا دن کہ ابھی برپا ہو جائے، کہ ابھی حساب و کتاب کر دیا جائے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ آپ کو بن دیکھے
اور حساب کتاب کا انتظار جب اس کا وقت مقرر ہے اسی کا انتظار کرنا ہوگا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا بھی ہو جائے تو یہ میدان حشر ایک دن میں برپا نہیں ہوگا، بلکہ اپنی وقت پر سب کو پتہ چلے گا کہ اس کے اعمال کیسے جو ہیں برے اعمال الٹا دیے جائیں گے، اور ان کو اس کا جو ہے نا سب کا سب جو ہے اس کا صلہ اور اس کی عبرت دنیا میں بہت جلد نظر آئے گی. تو آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کام کا حساب کرتا ہے اور یقیناً اس کے پورے ریکارڈ میں ہے. آج آپ دیکھیں کتنی انفارمیشن ہے جس کو رکھنا کتنا آسان ہے کہ ایک ایک بندے کا فیس بک پہ پرانا اگلا پورا ریکارڈ موجود ہے. ایون آپ فوٹوز میں دیکھیں تو ہر ٹائم کی تصویر موجود ہے اور آپ کے ہر نمبر پہ اس کا ریکارڈ موجود ہے. یعنی ریکارڈ کیپنگ ایک انسان کے لیے اتنا عام سی بات ہے، اور تو خدا جس نے دنیا پوری کائنات کا نظام فلکی، پہاڑ، سمندر، دریا، پورا واٹر سائیکل ایک سسٹم اور موسموں کا نظام بنایا، کیا اس کے لیے ہمارے اعمال کا ریکارڈ رکھنا کوئی مشکل ہوگا کہ جس کے دیے ہوئے علم سے ہم دنیا کا اتنا ریکارڈ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں؟ اور خدا کے لیے نیتوں کا حساب رکھنا کیا مشکل ہوگا؟ دنیا جو کام نہیں کر سکی وہ نیت ہے کہ دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں پتہ، اس کی ریکارڈ کیپنگ کا کوئی نظام نہیں ہے. خدا وہ ہستی ہے جو ہمارے سوچ کا ریکارڈ رکھتا ہے. آپ کے دل میں جو کچھ ہے خدا اس کا حساب رکھتا ہے، اور یہ چیز رکھنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے تمام کے تمام اعمال جو ہیں خالصتاً اللہ کے لیے کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری نیتوں کا ریکارڈ ہے اس کے پاس، اور ان سب کا حساب اور یہ سب کا جو ہے ریوارڈ بہت جلد جو ہے اس کا صلہ اور حساب کتاب اپنے وقت مقررہ پر ہوگا. آیت نمبر 211 سے ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.